کیا آپ یہ اسکرپٹ جو ہے یہ بھی آپ لکھ کے دو گے کہ بھائی جان یہ والا اسلام بیان کرو، یہ والا اسلام بیان نہ کرو، یہ والی پاکستانیت کا درس دو، وہ والی پاکستانیت کا درس نہ دو، تب آپ محب وطن کہلاؤ گے؟ اور نہیں بھائی نہیں، یہ میرے سینے پہ جو پاکستانی پرچم لگا ہوا ہے اس سے میں گھر میں بھی لگا کے پھرتا ہوں، یہ میری تعویذ ہے، اس کی نسبت میرے آقا کی گنبد خضرا سے ہے۔ تو مجھے پاکستان سے محبت کا سرٹیفکیٹ کسی کے بوٹ پالش کر کے نہیں چاہیے۔ میرے بھائی نے کہا نظریاتی تحفظ، جیوگرافیکل باؤنڈریز کا تحفظ، میرا بھائی بھی کر رہا ہے، میرا باپ بھی کر رہا ہے، میرے دادے کا بھائی 65-71 کی جنگ لڑا، میرا نانا 65-71 کی جنگ لڑا، ابا جی کا کزن 3 سال انڈین جیل میں رہا، میری خالہ آرمی آفیسر لیفٹیننٹ کرنل، وہ واحد خاتون جس کی پوری ٹانگ شہید ہوگی دھماکے میں کس چیز کی تم لوگوں کے سامنے آ کے بتاؤں؟ یہ اپنی ملک سے وفاداری دکھانے کے لیے مجھے یہ بتانا پڑے گا؟ کیا ملک سے وفاداری کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ آج ہندوستانی میڈیا مجھے دہشت گرد کہتا ہے؟ کیا ملک سے وفاداری کے لیے اتنا کافی نہیں ہے؟ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ آج ملک کی وفاداری صرف ان انگریزوں کے کتے نہلانے والوں کے بوٹ پالش کرنے سے منسلک کر دی گئی ہے، جو کبھی آپ کو نواز شریف کی صورت میں ملے گا، کبھی عمران کی صورت میں ملے گا، کبھی زردانیوں کی صورت میں ملے گا۔ اپنی وفاداریاں تبدیل کرو، اپنی وفاداریاں ریاست کے ساتھ رکھو، پاکستان کے ساتھ رکھو۔ اور ریاست سے بھی کہتا ہوں کہ ریاست ماں ہوتی ہے بھائی جان۔ ماں اگر مجھے مسجد کے تقدس پر FIR کاٹ کے دے دیتی ہے تو وہی ماں جو ہے وہ اسلام آباد، کراچی اور لاہور کی سڑکوں پہ ننگا ناچ کرنے والوں پہ بھی FIR کاٹ کے دکھائے نا۔ یہ ماں کا دوہرا معیار محب وطن لوگوں کے لیے اور غدار وطن کے لیے الگ الگ کیوں ہے؟ یہ ماں کا دوہرا معیار اسلام پسند قوتوں اور اینٹی اسلامک قوتوں کے لیے کیوں ہے؟ یہ سوال کرنا غداری نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ نا، ہم لوگ تو وہ ہیں کہ جب بلوچستان میں پاکستان کا پرچم اٹھانا جرم سمجھا جاتا تھا، اس حد تک انڈین انفلوئنس ہو چکا تھا، اس حد تک انڈیا نے پیسہ پھینک دیا تھا۔ I was the first one جس نے ڈیرہ بگٹی میں 2015 میں 5-7 ہزار لوگوں کا جلسہ کر کے پاکستانی پرچم لہرایا تھا۔ I was the first one جس نے 14 اگست 2015 کو بلوچوں اور پشتونوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے پاکستان کے پرچم کے سائے تلے کوئٹہ میں 10 سال کے بعد جشن آزادی کی ریلی نکلی تھی۔ اب میں تم لوگوں سے آگے پاکستان سے وفاداری کے سرٹیفکیٹ لوں گا؟ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، ان سب کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں چاہیے بھائی جان وفاداری کے سرٹیفکیٹ، ہم تم سے بڑے وفادار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو آگے رپورٹیں لکھتے ہیں تم تنخواہ لیتے ہو، ہم بغیر تنخواہوں کے شہادتیں دینے والے سپاہی ہیں اس وقت۔ لہذا کسی کو جا کے یہ پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے یو آر مور پاکستانی۔ میں مہاجروں سے کہتا ہوں، کراچی والوں سے بھی، کہ بھائی جان ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن تم اپنا جان، مال، عزت، آبرو، تن، من، دھن سب کچھ قربان کر کے آئے، اور تمہیں مہاجر کیوں کہا جاتا ہے؟ تم مجھ سے بڑے پاکستانی، مجھے تو پلیٹ میں بنا بنایا ملا۔ اس پٹھان کو کیوں وفاداری کا سرٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے بھائی جان؟ 1948 میں جب جنرل گریسی نے انکار کر دیا فوجیں بھیجنے سے، تو آپ کا یہ KPK کا اور فاٹا کا پٹھان تھا جو اس وقت گیا تھا، اور اس نے جا کے ہندوستان سے آزاد کشمیر لیا تھا واپس۔ اور بھئی اسے کیوں کہا جاتا ہے دہشت گرد؟ جب روس آیا تھا تو ترکمانستان، تاجکستان، قزاقستان، کرگزستان، ازبکستان کے جیسے 6-7 ٹکڑوں میں سپر پاور کو نیست و نابود کر کے پھینک دیا تھا۔ یہ پٹھان ہماری عزت۔ یہ کب پاکستان مستحکم ہوگا؟ 23 مارچ کو میں آپ سے کہتا ہوں، پاکستان میرا بھائی اس دن مستحکم ہوگا جب آپ کے اس نارووال، چونڈے، ڈسکے، سیال کوٹ میں کوئی دیہڑی دار مزدور تمہیں پٹھان نظر آئے نا،
تو اس پہ لطیفہ نہ کسو، اسے جا کے سینے سے لگاؤ، پاکستان مستحکم ہوگا۔ ان لوگوں نے لسانیت کی بنیاد پہ قوم کو تقسیم کیا، کبھی سندھی کارڈ کھلوایا، کبھی پٹھان کارڈ کھلوایا، کبھی بلوچ کارڈ کھلوایا، ابھی ساؤتھ پنجاب میں پنجابستان کا کارڈ کھلائیں گے۔ ہم کسی استان کو نہیں مانتے، ہم صرف اسلام اور پاکستان کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ ہماری کوئی پہچان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام اور وطن عزیز پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد کا نعرہ جب بھی لگتا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے، لیکن اس سے لبرل کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تکلیف اس نعرے سے ہوگی، پاکستان کا مطلب کیا؟ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ مجھے سب سے زیادہ گلہ کیا رہا اپنے ان پیارے لوگوں سے جن کے لیے ہم لوگ ہمیشہ دعائیں کرتے ہیں، ہمیں گلہ یہ رہا کہ وہ ہمیشہ بہت ہی چھوٹے بندے کو بھیجتے ہیں باتیں نوٹ کروانے کے لیے، کہ جس کا لیول نہیں ہوتا ان چیزوں کو سمجھنے کا، وہ جا کے شکایت لگا آتا ہے، او جی وہ فلانا ایسی اس ہنج کیتا ہے۔ اس الو کے پٹھے کو بتاؤ کہ اس کا ایک بھائی سیاچین میں اس وقت 20,000 فٹ کی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے پچھلے 8 مہینوں سے، اور اس کو یہ بھی بتاؤ کہ اس کے باپ نے 32 سال افواج پاکستان میں سرو کیا اور بریگیڈیئر کے رینک پہ ریٹائر ہو کے آیا ہے، اس سے تم یہ توقع کر رہے ہو کہ ملک سے غداری کی باتیں کرے گا، وہ انتہا پسندی کی باتیں کرے گا؟ کس چیز کو انتہا پسندی کہتے ہو؟ امریکہ کے کتے نہلانے والوں کو الو کا پٹھا بولنے پہ تم کہتے ہو ملک سے غداری ہے؟ تو ہاں غداری ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، پاکستان امن سموتاج ہو رہا ہے جی، اچھا سبوتاج ہو گیا، اچھا پاکستان کا نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ ایٹمی قوت جو ہے نا اسے ختم کیا جا سکتا ہے، صوبوں کو بھی توڑا جا سکتا ہے، افواج کو بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، بڑے سے بڑی سپر پاورز کو توڑا جا سکتا ہے، لیکن پاکستان ایک نظریے کا نام ہے اور نظریے کو کبھی شکست نہیں دی جا سکتی۔ یہ کون سا نظریہ ہے؟ اس کو بنانے والے لوگ کون تھے؟ دوستان ذی وقار، اس کو بنانے والے لوگ وہ تھے کہ ایک بوڑھا باپ اپنی جوان بیٹی کے ساتھ جا رہا تھا اور اس کے ہاتھ باندھ دیے گئے، اس کے سامنے اس کی بیٹی کو برہنہ کر کے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی اور اس کی چھاتی کاٹ کے اس کی بیٹی کو باپ کی گود میں پھینک دیا گیا۔ وہ آخری سانس سے لے رہی تھی اور کہہ رہی تھی ابا پاکستان کو میرا سلام کہنا۔ اس بیٹی کا قرض ہے آج ہم لوگوں پہ، اس ٹکٹی کا قرض ہے ہم لوگوں پہ کہ جب وہ ریل کار میں ایک بزرگ سفر کر رہا تھا اور رو پڑا کہ جناب ٹکٹی صاحب میرے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں۔ اس نے کہا پیسے کیسے نہیں ہیں؟ ملک کو بنے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، ملک قرضوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ چلو ٹھیک ہے آپ کے پاس پیسے نہیں، آپ بیٹھو۔ ٹکٹی جسے کنڈکٹر کہا جاتا ہے، اس نے کہا میں اپنی جیب سے سرکاری خزانے میں پیسے جمع کراؤں گا آپ کی جانب سے۔ یہ ہوتی ہے پاکستانیت۔